از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، گر تو میبینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننا فی بحر غم مغرق، خذ یدینا ساحل لنا اشکالنا، خدایا بحق بنی فاطمہ کے برکول ایماں کنم خاتمہ، اگر دعوتن رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ بعد از حمد و صلات لائق کے ست تعظیم و تکریم جمی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج کے عنوان کے حوالے سے دعا کرے میں جو کچھ بھی بیان کروں، رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ابراہیم کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس کا سادہ سا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ رب اجعلنی، اے میرے رب مجھے بنا، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اور اے مالک میری دعا قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، پھر یہ دعا مانگی، اے اللہ میری مغفرت فرما، میں استغفار کرتا ہوں میری بخشش فرما، ولوالدی، میرے والدین کی بھی بخشش فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور تمام مومنین کی بخشش فرما قیامت کے دن۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو میں اس آئے پاک کے حوالے سے بیان کرتا چلوں۔ اللہ کے خلیل جناب ابراہیم خلیل اللہ نے، جو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ہیں، آپ نے اس سے قبل سورہ ابراہیم میں 7 دعائیں مانگی، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے۔ یہ اللہ کے خلیل نے دعائیں مانگی۔ امت کو یہ درس دینا تھا کہ دعا کا طریقہ کیا ہے، دعا کیسے کی جاتی ہے، اور کس طرح اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، جنہیں جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں بلکہ جنت کا مالک بنایا گیا، وہ بھی کس طرح اپنے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا یہ شکر بھی ادا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 90 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل جیسا پیارا بیٹا عطا فرمایا تھا، پھر 120 سال کی عمر میں حضرت اسحاق کو عطا فرمایا، 120 سال کی عمر میں حضرت اسحاق کو عطا فرمایا۔ تو اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں بھی وہ شکر ادا کر رہے ہیں، مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے بڑھاپے میں
مجھے اسماعیل بھی عطا کیا، مجھے اسحاق بھی عطا کیا۔ آپ کی جو 7 دعائیں ہیں وہ میں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں۔ ان آیات سے قبل 7 دعائیں حضرت خلیل اللہ نے فرمائی۔ سب سے پہلی دعا یہ تھی کہ اے اللہ، یہ جو میں کعبہ تعمیر کر رہا ہوں اس کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اور پھر دوسری دعا فرمائی، یا اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو توحید پر قائم رکھ، بت پرستی سے ہم سب کو بچا لے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، خطا سرزد ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ دعائیں دیکھیں کیا مانگ رہے ہیں، مجھے میرے بیٹوں کو توحید پر قائم رکھ اور ہمیں بت پرستی سے بچا لے۔ تیسری دعا مانگی کہ یا اللہ امت میں بڑے بڑے گناہ گار ہیں، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگ بھی ہیں، میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ یا اللہ میں اپنی اولاد کی آسانی، ان کی سہولت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا حضرت اسماعیل کے ابا جو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، انہیں ہماری کتنی فکر تھی، چونکہ ہماری جو لڑی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسماعیل سے ہے، تو وہ دعا کیا کر رہے ہیں، یا اللہ میری اولاد کو سہولت بھی عطا فرما اور انہیں دنیا میں آسانیاں عطا فرما دے۔ اور آپ ابھی بھی ان دعاؤں پر آمین کہہ سکتے ہیں چونکہ یہ اللہ کے خلیل کی دعائیں ہیں۔ 5ویں نمبر پر فرمایا مجھے اور میری اولاد کو مصیبتوں سے بھی بچا، پریشانیوں سے بھی بچا لے۔ پھر فرمایا کہ یا اللہ 6 نمبر پر دعا کی کہ یا اللہ جتنی دعائیں میں مانگ رہا ہوں نا، میری ساری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ اچھا، دعا کرنے کا یہ بھی انداز ہے، جب آپ دعا کریں تو اس میں یہ جملہ ایڈ کیا کریں کہ مالک جتنی دعائیں ہم نے کی ہیں نا یہ ساری قبول و منظور فرما لے۔ 7ویں نمبر پر یہ دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مالک ہمیں نماز پڑھنے والا بنا، میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما اور تمام مومنین کے لیے دعا فرمائی، سب کی مغفرت فرما دے۔ اپنی عبادتوں پر تو ہمیں ناز نہیں ہے، لیکن خلیل اللہ کی دعا پر ہمیں یقین ہے۔ اللہ خلیل اللہ کے صدقے سے ہماری بخشش بھی فرمائے گا، ہماری مغفرت بھی فرمائے گا۔ یہ 7 دعائیں حضرت خلیل اللہ نے مانگی۔ اب اس میں ایک سب سے دقیق قسم کا نکتہ یہ ہے، خلیل اللہ جب بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں اپنے لیے پہلے دعائیں مانگ رہے ہیں، پھر والدین کے لیے کیوں دعائیں مانگ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا کہ ربنا اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ گویا دنیا والوں کو یہ پیغام دینا تھا اللہ کی بخشش کا سب سے زیادہ طلبگار پہلے میں خود ہوں، پھر میرے والدین اور پھر باقی مومنین ہیں۔ اگر حضرت خلیل اللہ یہ نہ کہتے نا کہ یا اللہ پہلے میری مغفرت فرما، تو اس میں آپ نے مفسرین نے لکھا کہ یہ بھی ایک شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ خلیل کو اللہ کی مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے، خلیل کو استغفار کی ضرورت نہیں ہے۔ امت کو یہ پیغام چلا جاتا کہ تم باقیوں کے لیے دعائیں مانگو کیونکہ باقی گناہ گار ہیں اور تم تو گناہوں سے مبرہ ہو۔ خلیل اللہ اصل میں پیغام یہ دینا چاہتے تھے، اے زمین پر اکڑ کر چلنے والے انسان، جب تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے تو پھر پہلے اپنے لیے دعا کر کہ مالک سب سے زیادہ بڑا گناہ گار تیری بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں، پہلے میری بخشش فرما،
پہلے میری مغفرت فرما، پھر دعا کرو مالک میرے والدین کی بھی مغفرت فرما اور تمام مومنین کی مغفرت فرما دے۔ پہلے دعا کرنے کا مقصد یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ کہیں کہ اللہ کی مغفرت کے طلبگار ہم سب سے زیادہ ہیں، پہلے ہماری بخشش ہو۔ چونکہ اگر یہ کہیں نا کہ مالک ان لوگوں کی بخشش فرما، تو امت یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے بیان کرنے والا، دعا کرنے والا خود کو یہ کنسیڈ کر رہا ہے کہ میں تو بڑا نیک ہوں، لوگوں کی بخشش فرما۔ ابراہیم خلیل اللہ نے طریقہ دعا بتایا کہ سب سے بڑا گناہگار اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرو، اپنے آپ کو پیش کرو، اور پیش کرنے کے بعد پھر باقی لوگوں کے لیے دعا کرو۔ کعبۃ اللہ کا منظر ہے، اور اچانک جب طواف جاری تھا اچانک ایک صدا آنا شروع ہو گئی، مالک مجھ سے بڑا گناہگار ہی کوئی نہیں ہے، اس کائنات میں سب سے زیادہ گناہگار میں ہوں۔ کعبۃ اللہ کا طواف جاری تھا، اور مالک مجھے معافی عطا فرما دے۔ اب یہ خلیل اللہ کی دعاؤں کا اثر آپ کی اولاد پاک سے ثابت ہو رہا ہے۔ طواف کرنے والے رک گئے، یہ رو کر چیخ کر چلا کر کون اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے؟ جو تسبیحات پڑھ رہے تھے تسبیحات روک کر دیکھنے لگ گئے، یہ کون ہے جو گڑ گڑا رہا ہے؟ چیخوں کی آواز بلند ہو رہی تھی اور رونے کی آواز بلند ہو رہی تھی، اور آواز یہی تھی، مالک اس دنیا میں جتنی تیری مخلوقات ہیں ان میں سب سے بڑا گناہگار میں ہوں۔ طواف رک چکا تھا اور تسبیحات بھی رک چکی تھی، اللہ کی حمد و ثنا کو روک کر لوگ نظریں دوڑا رہے تھے، یہ کون ہے جو اتنا بڑا گناہگار اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے، جو معافی پر معافی مانگے جا رہا ہے؟ یہ کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں تو صحیح، دعا کرنے والے گڑ گڑانے والے کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا تھا، وہ حجاب میں تھا۔ طواف روک کر ہر بندہ اس بات کا متمنی تھا کہ دیکھوں تو صحیح کتنا بڑا گناہگار آج اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کروانے آیا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے پہلے اپنے لیے دعا مانگی، تو یہ رونے والا کعبۃ اللہ میں اپنے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ اچانک جب چیخیں بلند ہوئی نا، تو اچانک اس بڑی چیخ کے ساتھ یہ دعا کرنے والا بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ یہ جو ہی گرا چہرے سے حجاب اٹھ گیا، حجاب اٹھنا تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، یہ اس بندے کے پاس چلے گئے، جا کر دیکھا جس کے چہرے سے حجاب اٹھا تھا، لوگوں وہ کوئی اور نہیں حسین ابن علی کے لختے جگر امام زین العابدین کی ذات تھی، جو جنت کے مالک ہیں اور جنت کے سردار ہیں، امام زین العابدین، جن کے بابا کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار بنا دیے گئے۔ بابا جنتی جوانوں کا سردار ہے، بیٹا دعا مانگ رہا ہے، مالک مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہے۔ گویا یہ خلیل اللہ کا طرز عمل امام زین العابدین بتا رہے تھے، ہمارے نانا محمد رسول اللہ کے دادا کی یہ دعا تھی، ہم بھی یہی دعا مانگیں گے، مالک پہلے ہماری مغفرت فرما پھر سارے مومنین کی مغفرت فرما دے۔ تو جب بھی دعا کریں، یہ بزرگ صحابہ کرام نے، انبیاء سے، تابعین نے، اولیاء کرام نے ہمیں یہ طریقہ بتایا، پہلے اپنی مغفرت پھر باقی لوگوں کی مغفرت کی دعا کریں، قرآن نے بتایا ہے۔ سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ دعا جو ہے نا، توجہ کو ہٹا کر یا تھوڑے یقین کے ساتھ آپ مانگیں گے نا، جیسے چہرہ آپ کا ادھر ہے، توجہ کہیں پر ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، حضور نے فرمایا ایسی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ میں جب مانگنا ہے نا تو سچے دل کے ساتھ مانگو اور پورے یقین کے ساتھ مانگو، وہ مالک بیٹھا ہوا ہے اس طاق میں، میرا بندہ آئے تو صحیح میری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائے، میں اس کے خالی کاسے کو بھر دوں گا۔
میں اس کے خالی جولی کو بھر دوں گا، وہ مجھ سے یقین کے ساتھ مانگے، وہ مجھ سے تڑپ کے ساتھ مانگے۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جب مانگو تو رو کر مانگو، جیسے بچہ رو کر چیزیں مانگتا ہے۔ اور اگر تمہیں رونا نہیں نہ آتا تو رونے والی شکل بنا کر اللہ سے مانگو، اللہ اس پر بھی ترس کھا کر تمہاری جولیوں کو بھر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، دعا مانگی، پھر دعا مانگی، پھر دعا مانگی، 3 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ اب ابو داؤد شریف کی حدیث پاک سنیے گا ذرا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، رب اغفر لی وتب علیہ، اے اللہ میری مغفرت فرما اور میری توبہ قبول فرما۔ یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ جو نبی معصوم ہیں اور سید الانبیاء ہیں۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اب ربنا اغفر لی کی تشریح کر رہا ہوں کہ یا اللہ میری مغفرت فرما، دادا نے مانگی تھی۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اے مالک میری مغفرت فرما، میری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 100 دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ کتنی دفعہ؟ 100 دفعہ اپنے لیے دعا مانگی۔ حضور پوری امت کے لیے مانگتے تھے، لیکن ابو داؤد شریف کی اس حدیث کے مطابق 100 دفعہ پہلے اپنی مغفرت کے لیے دعا مانگی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اصل میں لوگوں کو بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھاؤ، وہ سند تو دے چکا ہے کہ تمہاری بخشش بھی ہو چکی ہے، تمہاری مغفرت بھی ہو چکی ہے، لیکن شکر ادا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رکھو۔ مالک جو کچھ ہے ہمارے پاس یا جیسے ہم گزار رہے ہیں، یہ سب کچھ تیری عطا ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے انداز بھی بتائے، کہا جب تمہارے والدین تمہارے پاس ہوں ان سے اپنے لیے دعائیں کروایا کرو، تمہارے والدین دعا کروائیں گے، ان کی دعا تمہارے لیے قبول ہو جائے گی۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، وہ اپنے والدین سے دعا کروائیں، زبردستی جا کر منگوائیں۔ ویسے تو والدین کرتے ہیں دعا، لیکن زبردستی جا کر کہیں اماں ابا ہمارے لیے دعا کریں، آپ کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو قبول کر دیا جائے گا۔ اور میں جب کوئی بیمار ہو جائے تم عیادت کے لیے چلے جاؤ، اس بیمار سے جا کر کہو تمہارے لیے دعا کرے، وہ بیمار تمہارے لیے دعا کرے گا۔ اور پتہ ہے اس بیمار کی فضیلت کیا ہے؟ اور اس کو جب بیمار ہو تم عیادت کے لیے گھر سے نکلتے ہو نا، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہوتی ہیں۔ فرمایا جس کو دیکھنے جا رہے ہو، عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہو، گھر سے نکلے، گھر میں انٹر ہونے تک سمندر کی مچھلیاں اور فرشتے دعا کرتے ہیں، مالک تیرے بندے کی عیادت کے لیے نکلا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اس کی بخشش فرما دے، اس کی مغفرت فرما۔ تو جس مریض کو دیکھا ہے حضور نے فرمایا وہ ہاتھ اٹھا دے تو اس کی دعا کو اللہ رد کرتا ہی نہیں ہے، قبول فرما لیتا ہے۔ فرمایا جب کوئی مسافر مل جائے اسے روکو، اسے کہو میرے لیے دعا کر۔ مسافر جب ہاتھ اٹھائے گا اس کی دعا تمہارے حق میں قبول کر دی جائے گی۔ فرمایا راتوں کو پچھلے پہر اٹھ کر جب کائنات سو رہی ہو مجھے راضی کرنے کے لیے تم میری بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرو، تو میں اپنے شان کے مطابق پھر یہ کہوں گا میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے اور میں رب ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہوں، اس لیے اپنے بندے کو اپنے گھر سے خالی نہیں موڑوں گا، اس کی جھولی کو بھر دوں گا، اسے عطا کر دوں گا۔ فرمایا کہ پھر 15 شعبان ہے، پھر لیلۃ القدر ہے، رمضان کی راتیں ہیں، اہم ترین راتوں کو تمہیں عطا کر دیا گیا، ان میں تم دعا مانگو، اللہ ان میں بھی تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ وہ ہر وقت سنتا ہے، جب اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ بتا دیے کہ کن کن اوقات میں دعاؤں کو زیادہ قبول کیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ لوگوں کے لیے ایک وظیفہ ہے، جب اذان ہو جائے مسجد میں، جب اذان ہو جائے تو درمیان میں 15 منٹ کا وقفہ رہتا ہے، اقامت پڑھنے تک، مؤذن کے اقامت پڑھنے تک فرمایا جو دعا کوئی مانگے گا اللہ اسے رد نہیں کرے گا، فوراً قبول فرما دے گا۔
کتنا آسان نسخہ ہے. کاروباری معاملات میں پریشان لوگ، اولاد کے لیے پریشان لوگ، دنیاوی معاملات میں پریشان لوگ، اللہ کی بارگاہ میں جب آ جائیں 10 منٹ بھی انہیں ملیں یا 5 منٹ ملیں، دل میں دعا کرے مالک یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، حضور نے فرمایا مالک فوراً پریشانی سے اسے آزاد فرما دے گا، مصائب سے چھٹکارا اسے عطا فرما دے گا. لوگوں یہ میرا وعدہ نہیں، یہ کسی مفتی کا وعدہ نہیں، یہ سید الانبیاء کا وعدہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. اور حضور جس چیز کو فرما دیں اللہ اس چیز کو ٹالتا نہیں ہے، چونکہ اس کے محبوب کی بات پھر آ جاتی ہے. وہ کیسے اپنے محبوب کی بات کو ٹالے، وہ پیار ہی اتنا کرتا ہے. اس کے محبوب نے کہہ دیا، مالک نے فوراً مان لیا. اب امت پر یہ منحصر ہے کہ امت کیسے دعائیں مانگتی ہے. امت دعائیں مانگتے ہوئے یہ کہتی ہے مالک اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا رستہ دکھا. نماز میں اس کی توجہ کسی اور جانب ہو جائے تو کہا توجہ ہٹ چکی ہے. مجھ سے مانگتے ہو تو یقین کے ساتھ توجہ کے ساتھ مانگو، میں تمہیں سیدھا رستہ دکھا دوں گا، میں تمہاری بگڑی بنا دوں گا، تمہارے بختوں کو بیدار کر دوں گا، انہیں جگا دوں گا، تم مجھ سے مانگو تو صحیح. حضور نے فرمایا کچھ دعائیں فوراً مانگو قبول ہو جاتی ہیں، کچھ دعائیں مانگو تو دیر سے قبول ہوتی ہیں. اور تیسری قسم ہے، حضور نے فرمایا کہ تیسری قسم یہ ہے کہ کچھ دعائیں نہ دیر سے قبول ہوتی ہیں نہ فوراً قبول ہوتی ہیں، انہیں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، یہ حشر کے میدان میں قبول کر دی جائیں گی. اور سب سے مزے کی بات بتاؤں، جب حشر کے میدان میں ایک شخص گناہوں میں لتھڑا ہوا آئے گا، اسے کہا جائے گا گناہ تو تیرے سامنے ہے، تجھے پتہ ہے فلاں وقت میں تو نے بیٹھ کر یہ دعائیں مانگی تھی، اس لیے ان دعاؤں کو میں مالک اب قبول کر رہا ہوں. وہ بندہ خواہش کرے گا، حضور نے فرمایا وہ خواہش کرے گا مالک میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، ساری دعائیں آخرت میں قبول ہوتی. چونکہ اسے ایک دعا کا کمال بتایا جائے گا، وہ جو دنیا میں دعا مانگی تھی نا اب قبول کر رہے ہیں اور آخرت میں صلہ زیادہ ملے گا. وہ کہے گا کاش دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، ساری ابھی آ کر قبول ہوا. تو اللہ جب کوئی بندہ اس سے مانگتا ہے پریشان نہ ہوا کرے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مالک انہیں رکھتا ہے، دیر سے کروں گا. اسے کس چیز کی ضرورت ہے مالک جانتا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے. آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ نے مانگتے رہنا ہے. آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ مانگتے رہنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے. وہ مالک آپ کے خلوص کو دیکھے گا، آپ کی نیت کو دیکھے گا، آپ کی ضرورتوں کو دیکھے گا، فوراً قبول کر دے گا. کچھ کو دیر سے قبول کرے گا، کچھ کو ذخیرہ فرما دے گا. حشر کے میدان میں نفسا نفسی کے عالم میں میرا بندہ جب دائیں بائیں تلاش کر رہا ہوگا کوئی میرا سہارا بنے، فرمایا جائے گا اسے بتاؤ پریشان نہ ہو، میں مالک وحدہ لا شریک بیٹھا ہوا ہوں، دنیا میں دعائیں مانگی تھی آج اس کی دعاؤں کو میں قبول کر دوں گا. اور یہ تکبر کی علامت ہے. اور ہاں ایک اور چیز فرمایا کہ جب فرض نماز سے فارغ ہو جاؤ، فرض نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر تم دعا کیا کرو، میں اس وقت بھی دعا قبول کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اللہ اس وقت بھی دعا قبول کرتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر جب ہم سلام پھیرتے کچھ لوگ اپنے وظائف میں مصروف ہوتے ہیں. ہم نے منع نہیں کیا کہ کوئی وظیفہ نہ کرے، اب حدیث پاک ہے جب 40 بندے جمع ہوں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے. ایک کا بتایا ہو سکتا ہے ان میں 10 ہوں یا 15 ہوں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں، جو غیر معروف ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے کہ کتنے نیک ہیں. ہو سکتا ہے جن کی ایک ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی ہو وہ زمین میں چلتے پھرتے جنتی ہوں اور ہمیں علم ہی نہ ہو. اب ہم سارے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا 2 صفیں، تو کچھ بیٹھ جاتے ہیں اپنی تسبیحات کرنے کے لیے. لوگوں جب اجتماعی طور پر دعا ہو رہی ہو تم اس میں شریک نہ ہو کر یہ تکبر کر رہے ہوتے ہو کہ ٹھیک ہے ہم اپنی دعا خود مانگ لیں گے، ہمیں نہیں ضرورت اجتماع میں شامل ہونے کی. اجتماع میں شامل ہو کر اس لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں میں گناہ گار ہوں، آپ گناہ گار ہیں، لیکن کوئی تیسرے محلے کا جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر مسجد میں آیا ہوا ہے اس کی آمین سے سب کی بگڑی کو اللہ بنا دیتا ہے. آپ کے پاس وقت ہے، آپ فرضوں کے بعد میں وظائف کریں تو صحیح، آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ وظیفے جاری رکھیں، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں تو اس میں شامل ہو جائیں. کیا پتا کس بچے کی آمین سے آپ کی بگڑی بن جائے، ہمارے کس بزرگ کی آمین سے بگڑیاں سنور جائیں.
ہمارے کس نوجوان کی دعا سے، آمین سے ہم سب کی بگڑیاں سنور جائیں۔ اس حیثیت سے دعا مانگا کریں، وہ مالک قبول کرتا ہے۔ اور دعا کرتے وقت آخری حدیث پاک مشہور ہے، اپنی نیکیوں کو سامنے رکھا کریں۔ ویسے تو حکم کیا ہے کہ اپنی نیکیوں کا اعلان نہ کریں، لیکن اب اس بارے میں حدیث پاک مسلم شریف کی سناتا چلوں۔ مشہور حدیث پاک ہے کہ جب 3 لوگ سفر پہ نکلے تھے اور اچانک طوفان آ گیا تھا، اچانک طوفان آیا تھا، تو ان تینوں نے بھاگ کر ایک غار میں پناہ لی تھی۔ جب غار میں یہ انٹر ہوئے تھے تو ایک بہت بڑا پتھر غار کے منہ پر آ کر رک گیا تھا۔ اب باہر نکلنے کا کوئی رستہ موجود نہیں تھا۔ تینوں پریشان تھے، مشورہ کیا، آؤ اپنے اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ کہانی میں نہیں سنا رہا، یہ سید الانبیاء اپنے صحابہ کو سنا رہے۔ صحابہ یہ کہانی کتنے مزے کی ہے، یہ سنو تو صحیح۔ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ تو اپنی نیکیوں کے بارے میں یہ عرض کرو، مالک اتنی زندگی گزاری ہے، 60 سال، 40 سال، 70 سال، کوئی ایک ادا تو تجھے پسند آئی ہوگی، اس ادا کے صدقے سے ہم دعا کرتے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اب یہ تینوں مشورہ کر کے دعا کرنے لگے۔ ان میں سے پہلے نے ہاتھ اٹھائے، باقی دو آمین کہہ رہے تھے۔ اس نے کہا مالک تو جانتا ہے نا میں نے بکریوں کے ریوڑ رکھے ہوئے ہیں، تو جب گھر میں جاتا ہوں نا انہیں دودھ ان کا دھو کر سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا ہوں۔ مالک ایک وقت مجھے دیر ہو گئی، میں لیٹ ہو گیا، اندھیرا چھا چکا تھا، میں گھر میں گیا تو میرے بیٹے بھوک سے بلک رہے تھے۔ مالک میں نے دیکھا میرے والدین میرا انتظار کرتے کرتے سو چکے تھے۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بچوں کو بعد میں دودھ پلاؤں گا، اپنے والدین کو پہلے پلاؤں گا، والدین کی نیند میں خلل نہ آ جائے، نیند میں خلل نہ آ جائے۔ میں کھڑا رہا پوری رات، صبح فجر کی اذان کے وقت میں نے انہیں دودھ پیش کیا، انہوں نے دودھ پیا، پھر بچوں کو پلایا۔ مالک یہ جو میں نے سارا کچھ کیا ہے نا یہ تیری رضا کی خاطر تھا، اگر تو اس رضا پر راضی ہے، مجھ سے راضی ہے، اس میں کوئی ریاکاری بھی نہیں ہے، نیت میں کھوٹ بھی نہیں ہے، مالک میری دعا کو قبول کر لینا، پتھر کو ہٹا دے۔ تھوڑا سا جھٹکا لگا، پتھر سرک گیا، کچھ روشنی اندر آئی۔ دوسرے شخص نے ہاتھ اٹھائے، مالک میں نے بھی زندگی گزاری ہے، ایک نیکی یہ ہے میں اپنے چچا کی بیٹی کو پسند کرتا تھا، وہ ویرانے میں مجھے ملی، بدکاری کا خیال آیا، اس نے مجھے ابھارا اس پر، میں بچ گیا کہ تیرے قریب نہیں جاؤں گا، اللہ نے منع فرمایا ہے، میں رک گیا۔ مالک یہ تیری رضا کی خاطر تھا، اگر میری صدا کو تو پسند کرتا ہے پتھر کو ہٹا دے، پتھر کو ہٹا دے، پتھر اور سرکا۔ اب تیسرے شخص نے دعا کی، مالک میں بھی تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، میں باقی نیکیوں کو تو نہیں رکھتا لیکن میں صرف اتنا کہ عرض کرتا ہوں، یا رب ذوالجلال میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے ایک شخص کو مزدوری پہ رکھا، جب مزدوری کر چکا تو اس کی اجرت کا وقت آیا، میں نے 3 سا چاول اسے دیے، اس نے تھوڑے سمجھ کر وہیں پر رکھ دیے اور وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا مالک 3 سا کو میں نے دوبارہ بویا، اس سے پھر فصل ہوئی، پھر بویا، پھر بیچتا رہا۔ مالک میرے پاس گائے کے ریوڑ، بکریوں کے ریوڑ، اونٹ کے ریوڑوں سے پہاڑ بڑھ گئے تھے، سب سے زیادہ دولت میرے پاس تھی۔ اچانک ایک دن وہ مزدور واپس آ گیا، کہنے لگا 3 سا چاول تیرے پاس تھے، میرے وہ دے دے۔ تو میں نے کہا یہ جو تجھے مال مویشیوں کے ریوڑ نظر آ رہے ہیں یہ سارا تیرا مال ہے۔ اس نے کہا مجھ سے مذاق نہ کر، آگے بڑا غریب ہوں، ستایا ہوا ہوں زمانے سے، تو مذاق نہ کر۔ اس نے کہا جو 3 سا دے کر گیا تھا میں نے اسی کو انویسٹ کیا دوبارہ، اور اللہ نے اتنا زیادہ مال برکتیں عطا فرما دی۔ مالک اس نے مال لیا، وہ چلا گیا، یہ تیری رضا کی خاطر میں نے کیا تھا، مالک میری دعا کو قبول فرما لے۔ پتھر پھر جھٹکے سے پہاڑ کے دانے سے گر گیا، اللہ نے تینوں کو نجات عطا فرما دی۔ لوگوں جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریے ہاتھ اٹھاؤ، اپنی نیکیوں کو اللہ کے بارگاہ میں رکھو، پورے یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ رکھو، مالک تو ہی ہماری بخشش کرے گا، تو ہی ہماری مغفرت کرے گا۔ ہم زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، تیری بارگاہ میں نہ جائیں تو کس کے پاس آئیں؟ تیرا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، مالک کاروبار میں پریشانیاں آ چکی ہیں، مالک میرے والدین بیمار رہتے ہیں، مجھے اولاد نہیں ہے، یا اللہ مجھے پریشانیاں ہیں، تیری بارگاہ میں دعا کرتے
تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. آپ ادھر دعا کریں تو صحیح، وہ مالک آپ کی دعاؤں کو فوراً قبول فرما دے گا. حضرت خلیل اللہ نے یہ طریقہ بتایا، اپنی مغفرت کے لیے دعا کرنا، پھر اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، پھر سارے مومنین کے لیے دعا کرنا. یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا لے. اقبال نے کہا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے بن پذیر، گر تو می بینی حسابم نہ گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. سنیے اس کا ترجمہ. فرمایا مالک میں منگتا ہوں اور تو سارے عالم کو عطا کرتا ہے، سارے عالم کو تو عطا کرتا ہے. میں منگتا ہوں مالک، بڑا گناہگار ہوں، حشر کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو حساب لینا چاہے گا، اتنی مہربانی میرے اوپر کر دینا. میری گزارش یہ ہے، چونکہ میں نبی پاک کا کلمہ پڑھتا رہا ہوں اور سیرت پر عمل نہیں کرتا رہا، کوتاہی ہوتی رہی ہے، جب میرے حساب کا وقت آئے تو میرے نبی پاک کی نظروں سے اوجھل ہو کر میرا حساب لینا. حضور کے سامنے میرا حساب نہ لینا، اس لیے کہ وہ کہیں گے میرا امتی ہے، ساری زندگی میرا کلمہ پڑھتا رہا، اتنے گناہ کر کے آیا ہے. مالک حضور کے سامنے میرا حساب نہ لینا، حضور کی نظروں سے اوجھل میرا حساب لینا، میں شرمندہ ہو جاؤں گا. لوگوں اس شرمندگی سے بچنا چاہتے ہو تو آج عہد کر لو، اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کر دو، اپنی زندگیوں کو سنوارو. اپنے اس جو 5-6 فٹ کا دھڑ ہے اس میں شریعت محمد مصطفیٰ کو نافذ کر لو، اپنی مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرو. اللہ وحدہ لا شریک تمہاری ساری دعاؤں کو قبول فرما لے گا انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین.